سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پنجاب میں ایک مشہور شخص تھے جن کو امیر شریعت کہا جاتا ہے. سید عطاءاللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو احرار کے بانی تھے اور ختم نبوت کے بڑے مجاہد تھے اور تقریر بھی بڑی کرتے، بڑے خطیب تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. جب موتی دروازے میں انہوں نے رات میں تقریر کی، عشاء سے شروع کی تھی صبح کی نماز تک، عشاء سے شروع کی تھی موتی دروازہ لاہور. اور جب ختم نبوت پہ انہوں نے بیان کیا تو ہندو عورتیں انہوں نے بھی اپنے بچے گلیوں میں ڈال دیے تھے کہ ہمارے بچے بھی قربان ہیں شاہ صاحب کی اس تقریر پر. بڑے خطیب تھے، آواز بھی بڑا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھ گئے. گاڑیاں وہاں کبھی کبھی کوئی گاڑی ہوتی تھی، گاڑی میں جب بیٹھے تو وہاں کنجریاں بیٹھی تھی طوائف. تو انہوں نے کوئی چیز خریدی ہوئی تھی، مٹھائی تھی یا فروٹ تھے، وہ کھانے لگی. تو شاہ صاحب کو بھی کہا شاہ جی آپ بھی کھائیں. وہ جانتی تھی شاہ صاحب کو. تو شاہ صاحب سیر پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا. تو شاہ صاحب کہتے ایک کنجری بولی. اس نے کہا شاہ صاحب کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی یہ حرام ہے اس لیے نہیں کھاتے. کہتے ایک مسئلہ بتاؤ. یہ باقی حرام ہے، یہ جو مٹھائی ہے فروٹ ہے ہم نے یہ خریدے اپنا جسم فروشی کر کے، جسم بیچ کر، یہ ٹھیک ہے حرام ہے. لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ جسم فروشی کر کے جو پیسے آئیں وہ بڑا حرام ہے یا دین کی تجارت کر کے جو پیسے آئیں؟ تو ہم کنجریاں تو جسم فروشی کرتی ہے یہ بھی حرام ہے، لیکن تم مولوی تو دین کو بیچتے ہو اور دین کو ذریعہ تجارت بناتے ہو، تو یہ حرام بڑا ہے یا یہ؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ تھی کہ اس کنجری کے سامنے میں نے اپنی شکست تسلیم کی اور میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا اس کی بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگ دین کو بیچتے ہیں، مقصد تجارت. ابھی دورہ حدیث سے فارغ نہیں ہوتا اور فون شروع ہو جاتے ہیں. کوئی اچھی سی جگہ ہو، اور اچھی جگہ کیا تنخواہ زیادہ ہو، تنخواہ صحیح ہو، تجارت صحیح ہو. قاری صاحبان سپلائی کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح تنخواہ والی جگہ مل جائے فلاں، یعنی اللہ کی رضا نہیں اور مقصد دین کو بیچنا ہے. تو یہ اکالون للصوت کا فرد ہے. اس لیے نیچے عبارت لکھی ہے علامہ روح المعانی، یہ بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اکالون للصوت ہوا ما یاکلونہ بدینہم، بدینہم. اب بات سمجھو، یہ جو تنخواہ یا اجرت ہے مؤذن کی یا مدرس کی، یہ ہے ضرورتاً. کیا ہے؟ ضرورتاً. ایک آدمی پابند ہے تو ضرورتاً جائز ہے. اور یہ بھی متاخرین فقہا نے اس کو جائز قرار دیا، اس کے دلائل اپنے مقام پہ ہیں. اور صحابہ کرام سے یہ روٹین چلی ہے، تعامل صحابہ موجود ہے. تو فرقہ عثمانیہ انہوں نے اور زیادتی کی اور جو مقاصد دینیہ ہیں ان کے ضائع کرنے کے درپے ہیں کہ مدرس کی تنخواہ یا امام کی یا مؤذن کی یہ حرام ہے. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے اور تعریف ہے. لیکن ہم عثمانیہ کے رد کرتے کرتے دوسری انتہا پہ پہنچ گئے کہ آج جو زمانہ ہے اس دین کو تجارت بنایا جا رہا ہے. دین کو تجارت بنانا کسی فقیہ کے نزدیک بھی جائز نہیں. خیال کرنا میں رد علی عثمانیہ پر خود ابلیسیہ نہ بن جائے آدمی. وہ رد اپنے مقام پہ ٹھیک ہے.